السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مہینہ ہے اور آپ کے واقعات بتائے جا رہے ہیں۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بتا دیا، اس سے پہلے کا واقعہ بتا دیا، اب آپ کا بچپن شروع ہوتا ہے۔ اس میں بھی موزانہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی حفاظت و بندوبست کا ذکر ہوگا۔ تو آگے چلتے ہیں۔ جب صوبیہ نے دودھ پلایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مستقل طور پر حلیمہ کے سپرد ہو گئی، کیونکہ کچھ عرصہ صوبیہ نے دودھ پلایا تھا، کچھ عرصہ اس کی والدہ نے دودھ پلایا تھا، پھر صوبیہ کے بعد پھر مستقل طور پر اس کی والدہ کو دودھ پلانا پڑا۔ اس کے بعد پھر رضاعت کے بعد حلیمہ کے سپرد ہوئی۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ، دائی حلیمہ، جس نے زیادہ سال آپ کو رکھا، وہ حلیمہ تھی اور قوم حوازن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی۔ لکھا ہے کہ دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر مکہ میں دایا کے طور پر کسی بچے کی تلاش میں آئی تھی۔ ایک یتیم بچے کو اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے حلیمہ خوش نہ تھی، کیونکہ اس کی خواہش تھی کوئی زندہ باپ والا بچہ مجھے ملے تاکہ مجھے انعام و کرام زیادہ امید ہو سکتی ہے۔ چنانچہ شروع میں اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے جانے سے تحمل کیا، مگر جب کوئی بچہ نہ ملا تو اس کے ساتھ کی سب عورتوں کے بچے مل چکے تھے۔ وہ خالی ہاتھ جانے سے اس نے بہتر سمجھا کہ چلو محمد کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ لیکن جلد ہی حلیمہ کو معلوم ہو گیا کہ جو بچہ میں اپنے ساتھ لائی ہے اس کا ستارہ بہت بلند ہے۔ چنانچہ اس کی اپنی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم پر بہت تنگی کا وقت تھا، مگر آپ کے آنے کے ساتھ یہ تنگی فراخی میں بدلتی گئی، ہماری ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی۔ حلیمہ کا وہ لڑکا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دودھ پیتا تھا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ اس کی ایک بڑی بہن تھی، اس کا نام شیمہ تھا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ 2 سال کے بعد جب رضاعت کی مدت پوری ہو گئی تو دستور کے مطابق حلیمہ آپ کو لے کر مکہ میں آئی، مگر اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت ہو چکی تھی کہ اس کا دل چاہتا تھا کہ اگر ممکن ہو تو آپ کی والدہ سے اجازت لے کر آپ کو پھر واپس لے جاوے، کیونکہ اس سے ایک تو محبت ہو گئی تھی، ایک اس کی وجہ سے ان کے گھر میں برکت بہت تھی۔ تو اس نے باصرار کہا کہ ابھی اس بچہ کو آپ کچھ عرصہ میرے پاس رہنے دیں، میں ہر طرح کا اس کا خیال رکھوں گی۔ آمنہ نے پہلے تو انکار کیا، پھر اس کے اسرار کو دیکھ کر یہ خیال کر کے کہ مکہ کی آب و ہوا بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس وقت کوئی وبا بھی آئی ہوئی تھی، ان ایام میں مکہ کی آب و ہوا کچھ خراب تھی، آمنہ نے مان لیا کہ آپ اس کو پھر لے جاؤ، حلیمہ کے پاس رہے۔ چنانچہ حلیمہ آپ کو لے کر پھر خوشی خوشی گھر لوٹ آئی۔ اس کے بعد قریباً 4 سال کی عمر تک آپ حلیمہ کے پاس رہے اور قبیلہ بنو سعد کے لڑکے لڑکیوں میں خوب کھیل کود کر بڑے ہوئے۔ اس قبیلہ کی زبان خاص طور پر صاف اور فصیح تھی، عربی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی زبان سیکھی تھی۔ حلیمہ آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی، قبیلہ کے تمام لوگ آپ کو بہت محبت کی نظر سے دیکھتے تھے، لیکن جب آپ کی عمر 4 سال کی ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ خوفزدہ ہو گئی اور آپ کو واپس مکہ میں لا کر آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے، کوئی بڑا آدمی پاس نہ تھا، اچانک 2 سفید پوش آدمی نظر آئے اور انہوں نے اس کو پکڑ کر، یعنی حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو
پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کا رضائی بھائی عبداللہ بن حارث جو تھا وہ بھاگا ہوا گیا، اپنے ماں باپ کو اطلاع دی کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ حارث اور حلیمہ جو سنتے ہی بھاگے آئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی وہاں نہ تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفزدہ حالت میں کھڑے تھے، چہرہ کا رنگ متغیر ہو رہا تھا۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینے میں تلاش کرتے تھے جسے انہوں نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حلیمہ اور حارث آپ کو اپنے خیمے میں لے گئے اور حارث نے حلیمہ سے کہا، مجھے ڈر ہے اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے، پس مناسب ہے کہ تو اسے فوراً واپس لے جا اور اس کی والدہ کے سپرد کرا۔ چنانچہ حلیمہ آپ کو مکہ میں لائی اور آمنہ کے سپرد کر دیا۔ آمنہ نے اسے جلدی کا سبب پوچھا اور اصرار کیا تو حلیمہ نے انہیں بتایا اور سارا قصہ سنایا کہ یہ ڈر ظاہر کیا کہ شاید یہ لڑکا کسی جن وغیرہ کے اثر کے نیچے آ گیا ہے۔ آمنہ نے کہا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ جب یہ حمل میں تھا میں نے دیکھا تھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جو دور دراز ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ اس واقعہ کی فی الجملہ تائید صحیح مسلم سے بھی ہوتی ہے، جس میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بعض بچوں کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے، آپ کے پاس جبرائیل آئے اور آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ چاک کر دیا اور پھر آپ کے سینہ کے اندر سے آپ کا دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ کمزوریوں کی علاج تھی جو اب تم سے جدا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جبرائیل نے آپ کے دل کو مصفا پانی سے دھویا اور سینہ میں واپس اسے پھر جوڑ دیا۔ جب بچوں نے جبرائیل کو آپ کو زمین پر گراتے اور سینہ چاک کرتے ہوئے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑے آپ کی دائی کے پاس گئے اور کہا کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ جب یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو فرشتہ غائب تھا اور آپ ایک خوفزدہ حالت میں کھڑے تھے۔ صحیح مسلم کی تصدیق کے بعد ابن شام کی روایت کو ایک ایسی تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ بلا کسی قوی دلیل کے ہم اسے کمزور کہہ کر رد نہیں کر سکتے، مگر ظاہر ہے کہ یہ واقعہ ایک کشفی نظارہ تھا۔ چنانچہ شک صدر کی ظاہری علامات کا مفقود ہونا، یعنی اس وقت جب آپ کی دائی وغیرہ کو اس کی کسی ظاہری علامت کا نظر نہ آنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک کشف تھا جس کا دائرہ دوسرے بچوں تک بھی وسیع ہو گیا، اور جیسا کہ خود اس کشف کے اندر یہ تصریح ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ خدائی فرشتہ نے متمثل ہو کر عالم کشف میں آپ کا سینہ چاک کیا اور تمام کمزوریوں کی علائشوں کو آپ کے اندر سے نکال دیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کی رات بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی قسم کے شک صدر کا واقعہ ہوا اور فرشتوں نے آپ کا دل نکال کر زمزم کے مصفا پانی سے دھویا اور پھر اپنی جگہ رکھ دیا۔ یہ جگہ ذکر کرنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ سر ولیم میور نے اس واقعہ کا ذکر کر کے تان کے رنگ میں یہ ریمارک کیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک مرگی کا دورہ تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ ہم کسی کی زبان کو تو نہیں روک سکتے، مگر یقیناً میور نے یہ اعتراض کرتے ہوئے پرلے درجے کے تعصب سے کام لیا ہے، کیونکہ اول تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مرگی کا بیمار ایک کمزور دماغ والا انسان ہوتا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود میور صاحب کو اقرار ہے کہ آپ بہترین قواعد جسمانی کے مالک تھے۔ علاوہ ازیں خود یہ روایت بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی نے بھی دیکھا اور اسی نے بھاگ کر اپنے والدین کو اطلاع دی کہ میرے قریشی بھائی کو 2 سفید پوش زمین پر گرا کر اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں
کیا دنیا میں کوئی مرغی ایسی بھی ہوتی ہے جس کے متعلق دوسرے لوگ اس قسم کا نظارہ کی شہادت دیں؟ بے شک وہ شخص جسے مرغی کا دورہ پڑتا ہے وہ خود اپنے خیال میں یہ گمان کر سکتا ہے کہ اسے کسی نے پکڑ لیا، زمین پر دے مارا، لیکن یہ اسے دیکھنے والے لوگ بھی اس قسم کا نظارہ دیکھیں، یہ ایک ایسی بات ہے جسے سوائے ایک متعصب انسان کے کوئی شخص زبان پر نہیں لا سکتا۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔